ہمارے لوگ اتنے ڈھیلے ہیں، پہلے تو وسیلہ، پھر وسیلہ بھی رہ جاتا ہے، پھر سیدھا اسی سے مانگتے ہیں۔ اب دیکھا ہے نا ماشاءاللہ، یا علی مشکل کشا، یہاں وسیلہ ہے یا سیدھا مانگ رہے ہیں؟ کہاں گیا وسیلہ؟ تو رہ گیا، ختم ہو گیا درمیان میں، اب تو ڈائریکٹ ڈیلنگ سیدنا علی کے ساتھ ہو گئی۔ یا پیر دستگیر، یا شہباز کلندر، یا داتا، ابھی وہ باتیں بھی ختم۔ پہلے تو کہتے تھے نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں، یہ اس سے کہتا ہے، اب یہ بات بھی ختم ہوگی۔ پہلے تو عقیدہ یہ ہوتا تھا نا جی کہ ہم ان کو کہتے ہیں بزرگوں کو، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ان کی بات کو کبھی نہیں موڑتا۔ اور اللہ پاک تو حضرت موسیٰ کی دعا بھی 40 سال کے بعد سنی، پتہ نہیں تمہاری کب سنے گا، یا بزرگوں کی کہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو گناہگار کی بھی سن لے اور نہ چاہے تو بڑے بڑے عابد کی بھی نہ سنے، وہ تو اللہ کا منشا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا جی کہ ہم اپنی آرزویں جا کے ان اللہ والوں کو کہتے ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں آگے کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ اب جناب ترقی ہوگی، انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو آگے کیا، بس خود کرتے ہی یہی۔ انہوں نے کہا بس داتا آپ مہربانی کریں، پیرانے پیر میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، شہباز کلندر دیکھے نا میں بچوں کو پاؤں کے جوتے کے بغیر بالکل آیا ہوں، بس بچہ مانگنے آیا ہوں، بس تو نے دینا ہے نا۔ اب وہ اللہ کا قصہ بھی گیا، وسیلہ بھی گیا، سب کچھ گیا، شرک کے اس مقام پہ چلے گئے کہ جس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی دلیل ہی باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جانا جائز ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو اور سمجھو ان سے جا کے نہیں مانگنا کہ یا پیر تو مہربانی کر، بلکہ ان کی مزار پہ جا کے ان کے لیے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ قبر میں ہے اور ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے، مہربانی فرما ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات بلند کر دے۔ ولی کے لیے مانگنا ہے، ولی سے نہیں مانگنا ہے۔ اور جب تم اللہ کے اس صالح بندے کے لیے مانگتے ہو نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک گناہگار بندہ ہو کر میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے تو چلو تمہاری آرزویں ہم پوری کر دیتے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ غیر سے جا کے مانگا جائے، غیر سے مانگنا تو شرک ہے، غیر سے مانگنا تو اللہ باپ فرمائے آدمی ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ زیارت کریں اور عبرت پکڑیں۔ اچھا اسی لیے آج اللہ نے فرما بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ فی سبیلہ کا کیا معنی کہ پہلے حکم تھا تو اللہ نے فرمایا وہ فساد ہے، جو ذاتی غرض کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، کسی کا مکان چھیننے کے لیے قتل کیا جائے وہ تو فساد ہے، وہ جہاد نہیں۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ لعلکم تفلحون، اور آگے پھر فرما دیا کہ اگر ساری باتیں سننے کے بعد کوئی آدمی مال و دولت میں پڑ گیا، کیوں ڈاکے مارتا ہے؟ آدمی کیوں لوٹتا ہے؟ پیسوں کے لیے نا، مال کے لیے۔ فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ۔ اللہ نے فرمایا سن لو مسئلہ کہ جن لوگوں نے میری ذات کے ساتھ کفر کیا ہے، اگر یہ ساری زمین بھری ہوئی ان کے پاس ہو جائے اور اتنا اور بھی ان کے پاس ہو جائے، لِيُفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اور قیامت والے دن کہیں کہ اللہ میاں یہ سب کچھ لے لے اور عذاب سے ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ کیا مانا کہ دنیا میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکے مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، تو کیا خیال ہے دنیا یہ تمہارے کام آئے گی؟ ساری دنیا بھی اکٹھی کر کے اگر عذاب سے معافی مانگو تو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ورنہ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، کافر قیامت والے دن یہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم بھی جہنم سے نکل جائیں، کوئی رستہ مل جائے۔
کوئی چھڑانے والا مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، کسی طریقے سے نکلیں۔ اللہ نے فرمایا وہ ہرگز نہیں نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب دائم ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر عذاب سے بچنا ہے تو دنیا میں میری اطاعت کر لو، میرے مدنی کی اطاعت کر لو، اللہ کا راستہ تلاش کرو، اللہ کی طاعت و تقرب تلاش کرو، اور وہ کیسے ملے گا کہ سب محمد مدنی کے غلام بن جاؤ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو بنائے غلام، حضور کی محبت و اطاعت نصیب ہو جائے۔